70% عوام جس کے پاس سپورٹ ہے PTI کے پاس جن کی سپورٹ ہے، یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں PTI کے بہاف سے۔ میں ایز اے چیئرمین الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ ہر قسم کی چمی گوئیاں ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ہمارا نشان سے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ آج ہی جاری کر دے۔ یہ سرٹیفکیٹ ویسا ہے جو منڈے کو ایشو ہونا چاہیے تھا، منڈے نہیں، آج وینسڈے ہے، ایٹ لیسٹ آج یہ ہر صورت ایشو ہونا چاہیے۔ خان صاحب کا بہت بڑا کنسرن ہے جو ٹیررزم اس وقت ملک میں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں PTI کا ہاتھ تھا، خاص کر زرداری کی سٹیٹمنٹ، میں ان سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا عرصہ بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر رہے ہیں، کیا کبھی اس نے ایک مرتبہ افغانستان کا وزٹ کیا ہے؟ PTI کی پالیسی امیگریشن سے سلسلے میں بڑی واضح ہے، ہجرت والے لوگوں کے سلسلے میں بڑے عرصہ سے PTI کی ایک سٹیٹمنٹ چلی آ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو لوگ 40 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ ہماری کوئی ایسی کوشش نہیں ہے، نہ PTI نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ کوئی غلط ووٹ ڈالے یا ہمارے ووٹروں میں وہ لوگ شامل ہو جو قانون کے مطابق ووٹ کے انٹائٹل نہیں ہے۔ PTI کا سپورٹ جو ہے وہ ہر پاکستان کے ہر شہری کے دل میں ہے۔ PTI انشاءاللہ تعالیٰ اس سپورٹ کے ساتھ آگے چلے گی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ PTI کو آئسولیٹ کرے، اس کے لیڈرشپ کو آئسولیٹ کرے اور اس کے الیکشن کو رک کیا جائے۔ ہماری ایک درخواست ہے الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ اتنے سخت سٹیج پہ، اتنے کریٹیکل اور نازک موڑ پہ الیکشن کمیشن کے ممبران صاحبان ڈیلی بیسس پہ ایک کنٹیمپٹ کی ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل آنا پسند کرتے ہیں، جس میں ان کا ایک دن لگتا ہے، لیکن وہ اقدامات بھی کرے جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے فری الیکشن کے سلسلے میں۔ ہم نے درخواست دی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن نے ہمیں لکھا کہ ہم نے درخواست پہ کارروائی کی ہے، لیکن آج تک وہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا۔ کنونشن کی اجازت آج بھی نہیں ہے، اور جب بھی کنونشن ہو اس کنونشن کے خلاف وہ کنونشن کے خلاف پکڑ لیتا ہوں ایک منٹ سارے آگے اس نازک موڑ پہ جبکہ ملک کی اکانومی بڑی ڈاؤن ہے، جبکہ ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں، جبکہ ایکسپورٹس کم ہو رہی ہے، جبکہ عوام کو مہنگائی کی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جبکہ ایک سال آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا کہ منتخب حکومتیں نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنے رول پہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف اقدامات کرے۔ میں نے ریکویسٹ کی، ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کے سلسلے میں ہمیں بھی کنونشن کی اجازت دی جائے۔ ایک 70% پاپولرٹی والی پارٹی کو آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی جب ہم کنونشن کے لیے جاتے ہیں تو کئی سارے FIR درج کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس اقدام کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی طرف ایک سٹیپ لینے چاہیے، اور سب سے پہلے یہ کہ الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرتے ہوئے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہوئے PTI کے لیے میک شور کرے کہ ہم اور ہماری لیڈرشپ فری اینڈ فیئر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے اور اپنے نشان کے مطابق پارٹیسپیٹ کرے۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن۔ پارٹی کی کیمپین کے لیے کیا حکمت عملی ہے، کیونکہ آپ چیئرمین، ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، پنجاب بالخصوص میدان ہے، لیکن ابھی پنجاب میں اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے؟
دیکھیں ہماری تو آلریڈی کمپین چل رہی ہے لوکل سطح پہ، لیکن چیئرمین بھی میں بھی ایز اے چیئرمین جانا چاہتا ہوں. کنونشنوں کی درخواستیں ہم نے دی ہوئی، ابھی تک کلیئرنس نہیں آئی ہے، بلکہ ایون لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا ریلی کی کوشش کی گئی ہے، اس کو بھی روکا گیا ہے. اس لیے میں نے آج اتنا ایمپسس کے ساتھ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر باقی چیئرمین کہیں جگہ جاتے ہیں ان کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو پرمیشن بھی دیتے، اجازت بھی دیتے، ان کو لائیو کوریج بھی دیتے، تو ہمارا بھی رائٹ ہے ہمیں بھی لائیو کوریج دے. ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا تھا کہ جب پیمرا کو ڈائریکشن دی جائے کہ جتنا ٹائم آپ ان کو دیتے ایئر ٹائم، اتنا ایئر ٹائم ہمیں بھی ملنا چاہیے. اگر زیادہ نہیں ملتا، کیونکہ ہم سارے پارٹیوں سے زیادہ بڑی پارٹی ہے اور ان کی لیڈرشپ بھی نہیں جاتی، پھر بھی آپ لائیو بھی دکھاتے، آپ کنونشن کی دیتے. دیکھو فری الیکشن کے لیے لازم ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن کے پروسیس میں بھی شامل ہو، اور اگر آپ پارٹیسپیشن کی پرومسز پرووائڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آج الیکشن کمیشن کبھی اڈیالہ جیل نہ آتے ٹرائل کے لیے، وہ کنسنٹریٹ کرتے اپنے یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کی حقوق کی خاطر ہے. یہ بتائیں گے کل الیکشن کمیشن میں بھی آپ کا کیس ہے، کیا آیا آپ کو خدشہ ہے کہ وہ آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیں گے؟ دیکھو یہ ہمارا سب سے بڑا خدشہ ہے. 175 پارٹیز ہے، 1960 سے الیکشن کے طریقہ کار چلا آ رہا ہے. کوئی ایسا رولز نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کس طریقے سے الیکشن کرائے. لا میں یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آئین اور رولز کے مطابق کرے. ہم نے رولز اور آئین کے مطابق اپنے پارٹی کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری کی ساری پروسیس جو ہے نا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق طے کر دیا تھا. اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا اس کو ڈیلے کرنا، ہمیں نوٹس دینا، ہمارے خدشے کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے خدشے کی واقعی کوئی بیسس ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پورے ملک میں، اب آئیے جو بیٹھ چلے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کو جو ٹکٹوں کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، کیا کتنی کا ملک بھر سے آپ کو ٹکٹوں جو ہے وہ درخواستیں آ چکی ہیں اور کب تک ان پہ فیصلہ متوقع ہے کہ امیدواروں کو آپ فائنل کریں گے؟ دیکھو درخواستیں ہماری ایک انٹرنل معاملہ ہے، لیکن بہت ساری درخواستیں آئی ہوئی ہے اور اس پہ کارروائی کر رہی ہے، آلموسٹ کمپلیٹ ہے. آج بھی خان صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، سارا کمپلیٹ انشاءاللہ. اور صاحب آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو دیگر جماعتیں ہیں، چاہے وہ بڑی جماعتیں ہوں، نون لیگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، تو آپ بحیثیت چیئرمین ان کے ساتھ گفت و شنید کوئی جاری ہے، کوئی اس طرح سے پیغامات؟ دیکھیں ہم کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹی تھی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور موجودہ کیئر ٹیکر جو اس پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹینشن ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گفتگو میں نہیں ہے، نہیں ہمارا کوئی ارادہ ہے ان کے ساتھ کوئی الائنس کے سلسلے میں. البتہ ہم سب کے ساتھ یہ بات پہ ضرور کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور وہ الیکشن وقت پر ہو. لیکن الیکشن وقت پہ کیسے ہو؟ مولانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی 8 کو نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق حکومت چلنے چاہیے، اور آئین کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن تو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے. 8 کی ڈیٹ وہ ڈاکومنٹ کی نشاندہی ہے جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخطوں سے وہ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے فائل ہوا ہے. اس لیے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس لیے اس وقت 8 تاریخ سے آگے الیکشن کبھی نہیں ہو جانا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کل 14 تاریخ تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول کا اناؤنس کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آگے 14 دن کا بھی دن ایک آئینی جو حیثیت ہے برقرار ہے. کیا اگر کل تک الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوتا تو پھر کیا الیکشن کمیشن کی کیا قانونی اور آئینی کیا حیثیت ہوگی اور ملک میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور کل بھی آبزرویشن دی ہے، یہ اپ ٹو دی سپریم کورٹ کی کیا پروسیڈ کرنا چاہتی ہے، لیکن کل آخری دن ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ قانون کے مطابق 58 ڈیز بنتے ہیں، اگر آپ ان میں سے کچھ دن کم بھی کرو تو 54 ڈیز سے کم پہ الیکشن ہوتا نہیں ہے. وہ پروسیس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں اٹ سیلف پرووائڈڈ ہے، اس لیے کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن. اچھا گور صاحب یہ بتا دیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کے اوپر آپ کو اسٹے دے 19 دسمبر تک. اگر کل انتخابی شیڈول آ جاتا ہے، کیا انتخابی شیڈول آنے کے بعد الیکشن کمیشن کسی بھی سیاسی جماعت کا نشان ختم کر سکتا ہے؟ دیکھیں قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں 2 پارٹیز کی نشانات بدل گئے تھے. پہلے پیپلز پارٹی کا نشان بدلا گیا تھا، نون کا بھی نشان بدلا گیا تھا، بٹ اس کی ایک ریزن تھی، وہ قانون میں ترمیم ہو گئی تھی، تب جا کے ان کے نشان بدلنے پڑے ان کے. وہ لا میں نیا لا آنے کے بعد، ضیاء کے دور کے بعد نیا لا آیا تھا،
اور 88 میں لا آیا تھا، اور مشرف کے دور میں بھی نیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر آیا تھا، جس کی وجہ سے باقی کئی سارے پارٹیوں نے بنائے تھے تو نشانات کا فرق آیا تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں کسی سے کبھی بھی کوئی نشان نہیں لیا گیا۔ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا میسج عوام کے لیے اور ورکروں کے لیے کیا میسج ہے؟ عوام کے لیے عمران خان صاحب میسج یہی ہے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان نے ملک کے خلاف ایک سازش کا مقابلہ کیا ہے۔ اس ٹرائل کو ہم سمجھتے ہیں یہ پورے ملک کی عوام کے خلاف ٹرائل ہے، یہ ایک ایسے لیڈر کے خلاف ٹرائل ہے جو دنیا کا اور اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ وہ سٹرانگ ہے، مضبوط ہے، آپ بھی مضبوط رہو، سٹرانگ رہو، انشاءاللہ آپ کی سختی کے دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ 8 فروری کو اگر الیکشنز ہوتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس امیدواران پورے ہیں ہر ہم الحمدللہ ہمارے پاس امیدواران پورے ہیں اور ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور اپنے امیدواروں کو فیلڈ کریں گے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئیں گے۔ صاحب ایک سوال لے لیں رشید صاحب، آج کیونکہ عمران خان صاحب کی کیسز کی سماعت تھی تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونا تھی۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو سلمان صاحب ہیں وہ کہہ کے گئے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں کوئی فرد جرم، میں بھی کورٹ کی پروسیڈنگ میں موجود ہے، فرد جرم کوئی نہیں لگی ہے۔ کوئی فرد جرم وہ ہوتی ہے جب آپ جج اس کو کہتا ہے آپ اس پہ سائن کرو اور وہ سائن کر دے، پھر فرد جرم ہوتا ہے۔ جج صاحب نے ابھی کوئی آرڈر پاس کرنا ہے تو فرد جرم میرا خیال ہے بالکل نہیں لگی۔ یہ بتا دیں، اچھا گور صاحب یہ نہیں، بتا کوئی دیں دستخط نہیں ہوئی۔ آپ کی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کیسی رہی؟ ہاں، وہ میری بالکل ملاقات ہوئی ہے کل، وہ کوئی چھپی ملاقات نہیں تھی، میری 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، میں بالکل، اور ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ حالات اور الیکشن کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے ان سے، اور اس کا پریس ریلیز بھی پریزیڈنسی نے ایشو کر دیا تھا جب میں آیا تو مجھے بھی اس کا ایک پریس نوٹ آیا تھا، بالکل وہ اوپن وہ تھی، میٹنگ تھی الیکشن کے حوالے سے۔ الیکشن کے حوالے سے۔ صدر صاحب کا کیا موقف تھا کہ الیکشن سر، صدر صاحب کا موقف تو سب کے سامنے واضح ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا کنسرن جو ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا منشا ہے اور ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ 5% وومن کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ 10% ہونے چاہیے، لیکن ہمارے وومن ورکر کے ساتھ جس طرح سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ان کو جس طریقے سے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، جس طرح بار بار ان کو کیسز میں اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس سے معاشرے میں جتنے بھی وومن کی انکریجمنٹ ہے اس پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس ایشو بنا کر کے اس پہ غور کیا جائے۔ صاحب